فعل مضارع مرفوع، ہم نے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کے بعد فعل مضارع مرفوع پڑھنا شروع کر دیا ہے، یعنی ہم نے حروف ناصبہ بھی پڑھ لیے ہیں اور ہم نے حروف جازمہ بھی پڑھ لیے ہیں۔ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ چار ہے شیخ۔ چار ہے۔ لن کئی چیزن، چار ہیں۔ لن کئی زن۔ لن کئی ادن، ٹھیک ہے۔ اور حروف جازمہ کتنے ہیں؟ پانچ ہے۔ پانچ ہے۔ حروف جازمہ لم پانچ ہیں، لما کون کون سے؟ لائے نہیں، لم لما لائے نہیں لائے ام شرطیہ۔ ان شرطیہ۔ لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، یہ پانچ ہے حروف جازمہ۔ الحمدللہ ہم نے یہ دونوں سبق پورے کر لیے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع مرفوع پڑھیں گے۔ مرفوع یعنی پیش والا، مرفوع یعنی کہ پیش والا۔ عربی جملے ہیں، یہاں پر میں نے لکھا ہے ان کو۔ یعبد الناس، یعبدو، ہمیں اصل فوکس ابھی اس پہ کرنا ہے۔ فعل مضارع ہے اور یہ مرفوع ہے، یعبد الناس، یعنی کہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ ترجمہ ہم اس کا دیکھ لیں گے بعد میں، ابھی ہم جب جملے پڑھ لیتے ہیں۔ یسافر المسلمون الی الکعبۃ، مسلمان، یعنی چلو ساتھ میں کر دیتے ہیں، مسلمان کعبے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یرید الشیطان ان یضلکم، شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ ینظر المؤمن بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یفرح الولد باللعب، لعبی، بچہ کھیل سے خوش ہوتا ہے۔ یجاہد المسلم فی سبیل اللہ، مسلمان یعنی مسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ یحکم القاضی بالعدل، قاضی عدل سے، عدل کے ساتھ انصاف کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے عدل کے ساتھ۔ تعلم ان الجنت تحت اقدام الامہات، تعلم ان الجنت تحت اقدام الامہات، جان لے، تم نے جان لیا، تم نے پڑھا ہے، تم نے جان لیا، ان الجنت، بے شک جنت، تحت اقدام، اقدام الامہاتی، کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو ہم نے اس کا ترجمہ اور یہ عربی کے جملے تھے ان کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں بحث شروع کرنے سے پہلے، دیکھو یعبدو جو ہے اس پر پیش آیا ہے، اس کے اوپر پیش آیا ہے۔ یسافرو کے اوپر بھی پیش آیا ہے، ٹھیک اسی طرح یریدو کے اوپر بھی پیش آیا ہے، اور اسی طرح آپ نیچے تک جاؤ گے تو آپ کو ہر ایک فعل مضارع کے اوپر ضمہ یعنی پیش ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیش کیوں آیا ہے تو اس کو آپ چھوٹا سا ایک قاعدہ ہے، اس کو جان لیجئے گا۔ آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں کہ جب بھی فعل مضارع کے اوپر حروف ناصبہ اور حروف جازمہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہوگا تو وہ فعل مضارع مرفوع ہوگا، تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ قاعدہ دوبارہ پڑھ سنیں کہ جب بھی فعل مضارع کے اوپر حروف ناصبہ اور حروف جازمہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہوگا تو وہ فعل مضارع ہوگا۔ اور ہم نے یہاں پر دیکھا جو یعبد ہے، یسافر ہے، یریدو ہے، ینظر ہے، یفرح ہے، تو اس میں کسی کے ان یعنی کہ جو فعل مضارع ہے ان میں سے ایک کے بھی آگے آپ کو حروف ناصبہ یا حروف جازمہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک بھی حروف ناصبہ اور جازمہ نہیں لکھے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو فعل مضارع ہے یہ مرفوع ہے، فعل مضارع مرفوع ہے۔ یہ سبق کا پورا اہم خلاصہ ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اب ہم بحث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ آگے۔ وضاحت، اوپر کی مثالوں میں یہ الفاظ یعنی یعبدو، یسافرو، یریدو، ینظرو، یفرحو، یجاہدو، یحکم، تعلم فعل مضارع ہیں، اور ہر فعل کے آخر حرف کو تم مرفوع یعنی پیش والا دیکھ رہے ہو۔ بتاؤ کہ یہ کیوں مرفوع ہے؟ غور کرنے کے بعد یہی جواب دو گے نا کہ ان فعلوں سے پہلے نہ کوئی حرف زبر دینے والا ہے اور نہ کوئی حرف جزم دینے والا ہے۔ یہ پورا سبق ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی جب بھی فعل مضارع آپ دیکھو تو سب سے پہلے یہ دیکھو، یعنی بغیر اعراب میں جب آپ دیکھو گے
تو جب بھی اس کتاب کو آپ پڑھو تو اس میں سب سے پہلے جب فعل مضارع آپ کو نظر آئے تو یہ دیکھو کہ اس کے آگے آپ کو حروف ناصبہ یا حروف جازمہ میں سے کوئی حرف دکھ رہا ہے. اگر دکھ رہا ہے تو وہی قاعدہ جو حروف ناصبہ کا ہے وہی استعمال ہوگا، یا جو حروف جازمہ کا ہے تو وہی استعمال ہوگا. اگر نہیں دکھ رہا ہے تو عام قاعدہ ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہوگا جب حروف ناصبہ اور جازمہ نہیں داخل ہوں گے اس کے اوپر. تو یہاں فائدہ کیا ہوا، اس میں فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی اصل وجہ بتائی گئی ہے. یعنی فعل مضارع مرفوع کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ اس کے آگے حروف ناصبہ اور جازمہ نہیں ہو تو وہ مرفوع ہوگا. ان دونوں قسموں کے حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، یعنی حروف ناصبہ اور حروف جازمہ دو یہ قسمیں ہیں، ان دونوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے. تو پس تو پیش ہی ہوگا. جب یہ نہیں ہے تو کیا ہوگا، یہ پیش ہی ہوگا. پس تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اوپر لکھے ہوئے فعلوں کے مرفوع یعنی پیش والے ہونے کی وجہ حرف ناصب یعنی زبر دینے والے اور حرف جازم یعنی جزم دینے والا کا نہ ہونا ہے، یعنی حروف ناصبہ اور جازمہ کا نہیں ہے یہاں پر. تو قاعدہ یہاں دیکھ لیتے ہیں، فعل مضارع سے پہلے اگر حروف ناصب یا حروف جازم میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہ مضارع مرفوع ہوگا. مضارع کیا ہوگا، وہ مرفوع ہوگا. یہ ہمارا پورا آج کا سبق اس کا خلاصہ ہے، اور یہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم کرتے ہیں اس کی تمرین. اور تمرین میں جیسا یہاں لکھا ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں مرفوع فعل مضارع معلوم کرو اور ان کے رفع یعنی پیش ہونے کی وجہ بتاؤ. یعنی فعل مضارع پر یہ رفع کیوں آیا ہے یہ بتاؤ آپ. تو ہم